الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ صحیح بات کہنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے اولاد کی تربیت کا ایک حصہ خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے، جو ایک ہمارے معاشرے میں بات پائی جاتی ہے جس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہے، کہ اس کو جائیداد سے عاق کر دیا جائے. عاق کرنے کا مطلب یہ ہے، اخبار میں ایک تراشا دیا جاتا ہے جس میں باپ اعلان کرتا ہے یہ میرا بیٹا، میرا آج کے بعد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرے مال سے، نہ میری جائیداد سے، نہ میری ذات سے، اور آج میں اعلان کرتا ہوں بذریعہ اشتہار ہر خاص و عام کو کہ اس سے کوئی بھی معاملہ ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں. یہ بات درست ہے، لیکن آگے یہ بات بھی لکھواتا ہے کہ اور میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد سے اس کو عاق کرتا ہوں، یعنی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا. ہم وہی کر سکتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. جن چیزوں کا اختیار نہیں، قرآن و سنت سے دنیا ایک طرف، اللہ اس کے رسول کا کلام ایک طرف. دنیا اگرچہ اس کو مان بھی لے لیکن یوں ہی کہا جائے گا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. سب سے بڑا جواب یہ ہے، سب سے بڑا جواب یہ ہے، اللہ نے حصہ مقرر کر دیا. اللہ نے حصہ مقرر کر دیا. چوتھے پارے میں جو آخر سے پہلے والا رکوع ہے، یوصیکم اللہ، اس میں میراث کے عام طور پر احکامات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ نے کہہ دیا لڑکا ہوگا 2 حصے ملیں گے، لڑکی ہوگی 1 حصہ ملے گا. اللہ جب دینے پر آ رہا ہے، اللہ نے کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا بچہ نافرمان ہوگا تو میراث نہیں ملے گی، بچہ گنہگار ہوگا تو میراث نہیں ملے گی، بچہ باپ کی نافرمانی کرے گا تو میراث نہیں ملے گی. اللہ کے ہاں یہ معاملہ الگ ہے. اللہ نے جو دوسرا معاملہ اختیار کیا، اللہ کی مرضی، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل، جو چاہے کرے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے اولاد باپ کو بری لگتی ہے
یہ برا لگنا الگ عمل ہے، نافرمان ہونا الگ عمل ہے، لیکن جائیداد سے عاق کرنے کا اختیار اللہ نے باپ کو نہیں دیا۔ اللہ نے خود بیان کر دیا کہ ہاں ملے گا، لہذا ملے گا، اب عاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون عاق کی حیثیت کو مانتا ہے تو وہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، جس کی در حقیقت جمہوریہ اسلامیہ پاکستان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے چالو کر دو، گھر سے باہر نکال دیا، یہ طریقہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ طریقہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ طریقہ کہیں پر تعلیم بھی نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کے برعکس طریقے سامنے آتے ہیں۔ نافرمان ہونے کے بعد بھی باپ نے گھر سے باہر نہیں نکالا، نافرمان ہونے کے بعد بھی باپ قطع کلامی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، قطع کلامی جائز ہے اپنی اولاد سے، جبکہ کوئی مصلحت پیش نظر ہو، بات بالکل واضح ہے، کوئی مصلحت پیش نظر ہو، اولاد سے قطع کلامی بات نہ کرنا بالکل جائز ہے۔ الحب للہ البغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر باپ اپنی اولاد سے قطع کلامی کر لے شرعاً جائز ہے، لیکن مصلحت پیش نظر ہو، کہاں کس وقت کیا کام کرنا ہے یہ بھی ذرا سوچ و سمجھ کا حصہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابا نے بات تو بند کر دی، بیٹے کے وارے کے نیارے ہو گئے، چلو بھائی اور چھٹی مل گئی اور آزادی مل گئی، اولاد تو اس طرح اور بگڑے گی، نہ کہ حق کی طرف آئے گی، نہ کہ سدھار کی طرف آئے گی۔ تو کہاں پر کب بات نہیں کرنی یہ بھی عقل مندی کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب اولاد بگڑی ہوئی ہے، باپ نے بات بھی بند کر دی، اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اس بات کے نہ کرنے سے اس کی بغاوت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر فیصلہ دانش مندانہ نہیں۔ تو ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ جہاں بچے نے نافرمانی کی گھر سے باہر نکال دیا، ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، باہر نکل جا۔ اگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھا جائے، کافر اولاد تھی، باہر نہیں نکالا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، گھر سے باہر نہیں نکالا، جب طوفان آنے لگا اس وقت تک اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، بیٹا آ جا، جو کشتی میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بچے سوار ہو جا، دیکھ کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ باپ سمجھا رہے، آخر وقت تک سمجھا رہا ہے، آخر وقت تک باپ سمجھا رہا ہے، آ جا آ جا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا ناراض کیا، تکلیف پہنچائی، نبی کو تکلیف پہنچائی، بوڑھا آدمی تھا اس کو تکلیف پہنچائی، اور اسی طرح سے وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا، لیکن پھر بھی گھر میں واپس لوٹ کر آئے۔ حضرت یعقوب نے ایسا نہیں کیا، دروازہ بند کر دیا کہ پہلے یوسف کو لاؤ تو پھر جناب والا تمہیں گھر میں گھسنے دوں گا، نہیں، بیٹے ہیں، آنے کی اجازت، باپ کی سرپرستی میں رہے، تبھی تو سرپرستی میں رہتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، تہجد میں اٹھ کے اپنی اولاد کے حق میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں، وہی بگڑی ہوئی اولاد سدھر گئی، وہی بگڑی ہوئی اولاد سدھر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اب بچوں کو پھر احساس ہونا شروع ہوا، انا کننا لخاطئین، ابا جان ہم غلطی پر تھے، اگر پہلے دن سے باہر نکال دیتے تو اور بغض و عداوت بڑھتا چلا جاتا، نہیں، اپنے سائے تلے لے لیا، باپ کے نے سائے تلے لے لیا، اور پھر کیا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اب جب بچے کو گھر سے باہر نکال دیا، نہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، نہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو وہ تو مزید باغی در باغی ہوتا چلا جائے گا۔ نسبت تو باپ کے ساتھ ہی رہے گی بھائی، کہیں بھی چلا جائے، کہا تو جائے گا فلاں کا بیٹا ہے، کہا تو اس سے تو کاٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ اولاد ہے، تو بدنامی تو پھر بھی ہے۔ آدمی بدنامی سے نہ بھاگے، بلکہ یوں سمجھے
کہ یا اللہ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، یہ بیمار پڑ گیا. اب انسان کی انگلی خراب ہو گئی، ہاتھ خراب ہو گیا، اگر کاٹنے کی نوبت نہ آئے تو عقل مند کبھی اس کی طرف توجہ نہ کرنے کا نظریہ نہیں رکھتا. ڈاکٹر نے ابھی کہا ہے کہ کاٹا نہیں جائے گا، صحیح ہو جائے گا، ہر عقل مند آدمی پھر توجہ کرتا ہے. اسی طرح سے اولاد کو اپنے سے کاٹنے کا حکم نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ جیسے انسان کی ایک انگلی اس میں زخم ہو گیا، اسی طرح سے یہ بچہ جو اس آدمی کا جز ہے، اولاد باپ کا جز ہوا کرتی ہے، اولاد ماں باپ کا جز ہوا کرتی ہے. لہذا جس طرح سے یہ زخمی انگلی کا علاج کرتا ہے، کبھی اس کو اپنے تن سے جدا نہیں کرتا، اسی طرح سے فرماتے بگڑی ہوئی اولاد کو تن سے جدا، اپنے من سے جدا، اپنی سرپرستی سے جدا نہ کرے، بلکہ اس کی خیالداری کرے. آج نہیں تو یہ زخم کل تو صحیح ہو سکتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ. اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت سے کوئی نا امید ہوتا ہے نا، وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا. لہذا یہ عمل جو معاشرے میں پایا جاتا ہے یہ عمل بھی غلط ہے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. اللہ سے تعلق ہوگا، یا اللہ یہ میری اولاد ہے، اس کو آپ نصیحت، اس کو آپ سدھار دیجئے، نیک راستے پر آ جائے. اور میں نے ایک روایت پچھلی مرتبہ نقل کی تھی، ان اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آدمی کی تیز ترین دعا جو قبولیت کے حوالے سے ہوتی ہے نا، کوئی آدمی کسی غائب کے پیٹھ پیچھے اللہ کے آگے دعا کرے، اس میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. ایک تو کہنے سے نام لے لیا، یا اللہ فلاں کو یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے، ایک دل میں رکھا ہوا تھا، پیٹھ پیچھے اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ وہ آپ کا بندہ ہے نا، وہ بیمار ہے، اس کو صحت نصیب فرما دیجئے. دل کے خلوص سے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو بھی نہیں پتا، صرف اس کو اور اللہ کو پتا ہے. ایسی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. لہذا شاہدات ہمارے سامنے ہیں کہ بگڑے ہوئے بچے باپ کی سرپرستی میں رہتے ہوئے، باپ کی تبلیغ سے، باپ کی تعلیم سے، باپ کے کہنے سے، باپ کی دعا سے، باپ کی توجہ سے آج نہیں تو کل سدھر گئے. پھر کہنے والے کہتے ہیں یہ وہی تمہارا بچہ ہے، یہ وہی تمہارا بچہ ہے. آدمی پھر کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا فضل ہوا. یہ در حقیقت پس پردہ اس کی دعائیں ہیں، پس پردہ اس کی فکر ہے، پس پردہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے. نبیوں کا بھی یہی طریقہ. جیسے وہ ایک مثال گزشتہ جمعے دی تھی، انسان کے جسم میں یہ چھٹی انگلی جب نکل آتی ہے، یہ چھٹی انگلی جب نکلتی ہے کسی کو اتنی اچھی بھی نہیں لگتی، لہذا کاٹنے پر آئے تو تکلیف برداشت کہ بھائی یہ ایسے ایسے، تو کہتا ہے کہ یار نہیں ذرا چھپا لیتا ہے. کیوں؟ ظاہر میں اچھا بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. فرماتے بگڑی ہوئی اولاد کی مثال چھٹی انگلی کی طرح سے ہے. اگر اس کو ظاہر کریں گے تو اچھی نہیں لگے گی، اگر کاٹیں گے تو تکلیف ہوگی. فرماتے بگڑی ہوئی اولاد کا حال یہی ہوتا ہے. اپنا جز ہے نا، یہ چھٹی انگلی جسم سے ہی نکلی ہے، لہذا کاٹنا عقل مندی نہیں ہے. اسی طرح سے اولاد ماں باپ کا جز ہوا کرتی ہے، اپنے سے جدا کرنا عقل مندی نہیں ہے. بہرحال یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے. ٹھیک ہے، اس موضوع پر بارہا بات ہوتی ہے، اس موضوع پر بارہا بات ہوتی ہے کہ اولاد پر باپ کا کیا حق ہے، اولاد پر باپ کا کیا حق ہے، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے. تو میرے عزیزو، اسلام یک طرفہ بات نہیں کرتا، اسلام یک طرفہ بات نہیں کرتا کہ صرف باپ کا حق بیان کر دیا، ماں کا حق بیان کر دیا. نہیں، اسلام کہتا ہے ماں باپ پر ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیا تربیت کرنی ہے، کیا سکھانا ہے، کیا زندگی ان کی ہونی چاہیے، کیا طور طریقہ اختیار کرنا چاہیے،
یہ بھی ساری کی ساری شریعت کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم پس منظر کو اٹھا کر دیکھیں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچے کے آتی ہیں جس سے کہ بیان کیا جا رہا ہے بچہ کوئی بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تمہارا جز ہے، اللہ کی عطا ہے، لہذا اپنی اولاد سے خوش رہو، اپنی اولاد سے خوش رہو۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، ماں باپ کو سمجھا دیا جو بچہ بھی آئے اس سے خوش ہونا، جو بچہ بھی زندگی میں آئے اس سے خوش رہنا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بچہ معذور بھی ہو جائے تب بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس میں بیوی کا قصور نہیں ہے کہ تجھ سے معذور بچہ کیوں پیدا ہوا، پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی، لڑکا ہو اللہ کی مرضی، لڑکی ہو اللہ کی مرضی، دونوں جمع ہو جائیں اللہ کی مرضی، کچھ عطا نہ ہو اللہ کی مرضی، دے دیا کچھ تخلیق میں کمی رہ گئی اللہ کی مرضی۔ یفعل ما یشاء، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض۔ اے مجھے ماننے والو، تمہیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی، آسمان اور زمین کی سلطنت میری ہے، آسمان اور زمین کی سلطنت میری ہے۔ للہ ملک السماوات والارض۔ جب تم نے اس بات کو مان لیا، جب تمہارا کارخانہ دنیا کے اعتبار سے عارضی ہوتا ہے، تم اپنی مرضی سے چیزوں کو تخلیق کرتے ہو جس کا تعلق عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ جب حقیقی اللہ کی ذات ہے، آسمان و دنیا کی سلطنت رکھنے والی، لہذا اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جتنا کارخانہ ہے یہ میری سلطنت ہے، میری ملکیت ہے۔ آگے پھر سمجھایا یخلق ما یشاء، میں جو چاہے پیدا کروں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یخلق ما یشاء، میں جو چاہے پیدا کروں۔ تمہیں کسی سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جانور کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں نا، یہ انسان کہتا ہے ارے اس کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی، اس کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ مکھیاں ذرا سا منہ پر بھن بھنانے لگیں، اس سے نفرت کا اظہار۔ کوئی اور مخلوق ذرا سی تکلیف پہنچا دے، اس سے نفرت کا اظہار نہیں۔ ان کا خالق اللہ ہے، اللہ مصلحت جانتا ہے، واللہ علیم حکیم، وہ ذات جاننے والی بھی ہے، وہ ذات حکمت والی بھی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس کی حکمت، اللہ کو معلوم ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کا کوئی کام بیکار، اللہ فالتو کام نعوذ باللہ، اللہ عبث کام نعوذ باللہ نہیں کرتے۔ لہذا دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ ارے حکمت ہم پر پوشیدہ ہے تو ہم رب کی تخلیق پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، نہیں۔ وہ ذات بیکار کام، وہ ذات فالتو کام، وہ اس سے مبرہ ہے۔ بیکار کام کرنے سے نعوذ باللہ اللہ کی ذات مبرہ ہے، پاک ہے، منزہ ہے، وہ کبھی بیکار کام نہیں کرتی۔ اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، وہ حکمت ہم پر واضح نہیں ہوتی، لہذا زبان کو قابو میں رکھا جائے، یوں نہ کہا جائے ارے اس کے پیدا ہونے سے کیا فائدہ ہوا۔ تو لہذا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب آسمان اور سلطنت کی زمین میری مان لی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرو، لڑکا دوں میری مرضی، لڑکی دوں میری مرضی، دونوں جمع کر بندگی ہے۔ اسی کا نام رکھنا تو آسان ہے، عبداللہ۔ اس کا ترجمہ ذرا پوچھ لیا جائے۔ ارے کہتے ہیں نا بھائی ہم عبداللہ ہیں، ہم عبداللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ تو پھر بندے کی تو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آقا کا ہوتا ہے۔ بندہ مانے غلام۔ آقا آپ جو کہیں سر آنکھوں پر، آقا آپ جو کہیں سر آنکھوں پر، ہمارا مولا
یشاء، اب پہلے ہی سے اس بنی آدم کے حق کو بیان کرنا شروع کر دیا، دیکھو میں جو چاہے دوں گا، تم بنی آدم کی تذلیل نہ کرنا، میں نے اگر لڑکی دے دی تو اس کی تذلیل نہ کرنا، پہلے سے ذہن صاف رکھو، میں جو چاہے دوں گا، لڑکا بھی دے سکتا ہوں لڑکی بھی دے سکتا ہوں، لہذا اللہ پہلے سے حق سمجھا رہا ہے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں یہی ہوا کرتا تھا کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو اس کو عار سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اولاد کا حق بیان کر دیا، لڑکی ہو تب بھی قابل محبت، لڑکا ہو تب بھی قابل محبت، ہر ایک سے محبت کرنا ہے، لڑکے سے محبت نام لے کے دعا کر رہا ہے، کبھی تہجد میں اٹھ کر اپنے بچے کا باقاعدہ نام لے کر دعا کر رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کم ہو گئیں۔ پہلے کا حال یہ تھا، باپ تو باپ، استاد بھی اپنے شاگردوں کے حق میں دعا کرتا تھا، باپ تو راتوں کو اٹھ کر، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو باپ کا تو بطریق اولا حق بن اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے نہیں فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہے گا، تو باپ پر یہ بطور اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ جناب والا پیدا ہوتے ہی ہمارے ہاں جو ایک سنت
بائیں کان میں اقامت دی جا رہی ہے۔ اذان اور اقامت نماز سے متعلق ہے۔ پیدا ہونے ڈال دو، اللہ کی بڑائی ڈال دو، اللہ کی کبریائی ڈال دو، خاتم النبیین کا نام ڈال دو اور ان کو سمجھا دو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، جو نماز پڑھ باپ اذان دے، باپ اذان دے، دل کی گہرائیوں سے اس کو سمجھائے بیٹا تم ہمارے ہاں پیدا ہوئے، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت اذان اور اقامت کے ضمن میں اپنے بچے کو یہ بھی باپ سمجھا کے بعد نماز کے کھڑے ہونے میں کتنا تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، گویا کہ اثر ہے یہاں پر دھوکے میں رہ کر زندگی نہ گزارنا۔ اذان یہ مقاصد علماء نے لکھے ہیں، اذان صرف ایسا نہیں ہے بچہ پیدا ہوا ادھر اذان ادھر اقامت بس چھٹی نہیں، پورا ایک سبق ہے، سبق ہے، پیدائشی بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اذان اور اقامت کے بعد بمشکل 15 منٹ ملتے ہیں، بمشکل 20 منٹ ملتے ہیں، بس یوں سمجھنا کہ ہماری دنیا کی زندگی مختصر ہے، مختصر، اس کو کام میں لانا، اس کو ضائع نہیں کرنا، اور یاد رکھو تمہارے لیے اذان بھی ہو گئی ہے، تمہارے لیے اقامت بھی ہو گئی ہے، اب زندگی میں تمہیں اتنا وقت ملے گا جتنا نماز کے کھڑے ہونے کے لیے ملتا ہے، اور اب جب تمہاری نماز ہوگی نا تو نہ اس میں اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، تمہاری نماز کی اذان اور اقامت دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے جب جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے کسی میت پہ تو نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ دے دی گئی ہے۔ یہ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، علماء نے نقطہ لکھا ہے، اذان اور اقامت دے دی گئی ہے، اب تو صرف نماز پڑھنا باقی ہے، لہذا باپ اذان دے کر اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے اے میرے بچے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس میں ایسے مشغول نہ ہو جانا کہ اللہ اس کے رسول اور اس کی وحدانیت کو بھلا دو، اتنا وقت تمہیں ملا ہے جتنا ایک نماز اور اذان میں درمیان میں ہوتا ہے، اس وقت کو کارآمد بنانا، یہ حق ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب والا ایک عمل ہمارے معاشرے میں آج کل کم ہو گیا، بچے کی پیدائش پر جو ہونا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے تحنیک، بچے کی پیدائش پر ایک عمل ہوتا ہے تحنیک، تحنیک کہا جاتا ہے کہ جناب والا جب بچے کی پیدائش ہوئی تو کوئی کھجور وغیرہ لی اور کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اول تو ہر ایک کو نیک ہونا چاہیے، آدمی دوسروں کا کیوں محتاج ہو، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اس کو رسول کو راضی کرنا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں تم فرائض اور واجبات کو ادا کر لو صحیح طرح سے، زمانے کے ولی بن جاؤ گے، فرائض اور واجبات صحیح طرح سے ادا کرنے والے ہو جاؤ
بڑے بڑے مجاہدے نہیں، راتوں کو ریاضتیں نہیں، بڑے بڑے ذکر و اذکار نہیں، فرماتے موجودہ وقت میں تم فرائض اور واجبات آگے سنت رسول کو اختیار کر لو، تم نے بڑی بڑی عبادتیں ریاضتیں نہیں بھی کی ہیں، تم زمانے کے ولی کامل ہو۔ اگر یہ چیز باپ کو حاصل ہو تو پھر کیا ہی کہنے، اپنے منہ میں وہ کھجور تھوڑی سی لے اور اس کو ہلکا سا پیسے، دانتوں سے اس کی ہلکے سا جگالی کرے اور جناب والا اس کا بالکل باریک برادہ کے اعتبار سے اس کو تیار کرے، اور اپنا اس میں گویا کہ باپ کا لعاب ملا ہوا ہوگا، باپ کا لعاب ملا ہوا ہوگا۔ اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے کسی اللہ والے نیک شخصیت بزرگ، لیکن ابھی یہ بات کہہ دی، یہ ضروری نہیں ہے ہر آدمی کو نیک ہونا چاہیے، ہر آدمی کو نیک ہونا چاہیے، اور نیک ہونا بتا دیا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر لو۔ دنیا کے ولی ہم بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہی ہیں، اللہ کا ہر بندہ دوست بن جاتا ہے جبکہ وہ ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اللہ کا ہر بندہ جب دوست بن جاتا ہے ایمان لا کے اعمال صالحہ کر کے، اللہ اس کو ظلمات اور گمراہیوں میں سے نکال کر نور اور ہدایت اور صراط مستقیم پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کے لیے کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ اختیار کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی ضلالت اور گمراہی سے نکال کے صراط مستقیم کا راستہ ہم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں۔ اور جو آدمی شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ اس کو جناب والا ہدایت، صراط مستقیم، نور سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہذا بچے کی پیدائش پر کیا ہی کہنے، اللہ وہ وقت لے کر آئے کہ ایک باپ نیک صالح ہو کر تحنیک جو کہ سنت عمل ہے، تحنیک جو کہ سنت عمل ہے، کوئی کھجور عجوہ لے لی، عربی کھجور لے لی اور اس کو جناب والا اپنے دانتوں میں پیس کر باریک کر لیا، یہ تحنیک ہے۔ اور پھر جناب والا شہادت کی انگلی میں لگایا، شہادت کی انگلی میں لگایا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، اور اچھی طرح سے اس کو پیس لیا جائے کہ بچے کو جناب والا ہضم کرنے میں دشواری نہ ہو، حلق سے نیچے اترنے میں دشواری نہ ہو، لہذا اس میں لعاب بھی باپ کا ملا ہوا ہے۔ اسی منہ سے قرآن پڑھتا ہے، اسی منہ سے قرآن پڑھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ہمارا تھوک ہے نا، تھوک یہ نجس نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کا تھوک نجس نہیں ہے۔ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں صفحہ پلٹنے کے لیے کبھی کبھار منہ میں انگلی جاتی نہیں جاتی بھائی؟ کبھی کسی عالم نے کہا کہ بھائی منہ میں انگلی مت لے جاؤ، منہ ناپاک ہے، تھوک پاک ہے انسان کا تھوک پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے چیزیں پاک کرنا شروع کر دی جائے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد بتائی جا رہی ہے، بنیاد اور اس کی اصل، یہ تھوک پاک ہے۔ قرآن کا ورق ایسے کر کے آدمی اٹھاتا ہے، کبھی کسی اہل علم نے منع نہیں کیا کہ بھائی منہ میں انگلی لگا کے، کبھی کبھار صفحہ نہیں پلٹ رہا ہوتا، انسان ہے، ایسے صفحے دو چپک گئے، اب اس کے لیے کیا ہے، ایسے کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تھوک بھی انسان کا پاک ہے، اور اگر منہ سے نہ کبھی گالی بکے، نہ کبھی تہمت لگائے، نہ کبھی جھوٹ بولے، نہ کبھی برا بلا کہے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول اور فرما برداری اطاعت گزاری والے الفاظ نکالے، قرآن کی تلاوت کرے، تو پھر کیا ان الفاظ کا نور اس کے منہ میں نہیں آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے، جب پڑھ کر کسی پر پھونک مار دی جائے اور اس کے اثرات سامنے والی شخصیت پر پڑ رہے ہیں، تو پڑھنے والا جب اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تو اس کی نورانیت اس کے سینے قلب میں، اس کے جسم میں، اس کے منہ میں یہ نورانیت نہیں آئے گی؟ سوچنے کی بات ضرور آئے گی۔ اللہ کے قرآن میں تاثیر ہے، اللہ کے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک گالی بک رہا ہے اور ایک آدمی اللہ حفاظت فرمائے گالی بک رہا ہے، دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔
دونوں کی زبان میں، دونوں کے تکلم میں، دونوں کی بول چال میں، دونوں کی گفتگو میں، دونوں کے محاورے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ صبح سے شام تک اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زبان کو حرکت دیتا ہے، یہی زبان اس کو جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا اس منہ سے قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ جو منہ میں تھوک جمع ہو رہا ہے قرآن پڑھنے کے انداز میں، قرآن پڑھنے کے انداز میں، میرا عزیزو، پھر آدمی اگر یہ بھی کسی کو لگا رہا ہے نا، قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اپنے مشاہدے اور تجربے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یہ تھوک بھی بسا اوقات کسی دانے پر لگاتا ہے نا، اللہ اس سے بھی شفا دیتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، کل کو اس حوالے سے آگے نقل نہ کرنا، نہیں، تجربہ اور مشاہدے کی بات ہے، تجربہ اور مشاہدے کی بات ہے۔ اسی منہ سے قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھنے والا آدمی اور کوئی زخم صحیح نہ ہو رہا ہو، فرماتے ہیں کہ ذرا وہ اپنا تھوک اس زخم پر لگائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح فرماتا ہے، اللہ کے فضل سے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، مشاہدے، تجربہ، اور اس کو نہ لازم سمجھا جائے۔ اگر کسی کو کراہیت ہوتی ہے تو عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال، اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، اللہ مجھے بھی سمجھ دے کہ اگرچہ روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ تھوک کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، حدیث سے نہیں ہے، بات سمجھ لیجیے گا، نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، تجربہ اور مشاہدے سے بات ذکر کر رہا ہوں، جیسی بات جیسے ذکر کروں اسی طرح سے اس کو لیا جائے۔ اس کی ایک بڑی مثال دیتے ہیں کہ جب کتا زخمی ہوتا ہے تو اپنا زخم چاٹتا ہے، کتا جب زخمی ہوتا ہے اپنا زخم چاٹ چاٹ کے صحیح کرتا ہے، اپنا لعاب لگاتا ہے، کتا اپنے زخم پر کیا لگاتا ہے؟ لعاب لگاتا ہے اپنا۔ لہذا اسی لعاب لگانے سے کوئی اس نے دوا نہیں لگائی، کوئی اس نے ڈیٹول نہیں چھڑکا، کچھ نہیں، ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، قرآن و سنت کے حوالے سے نقل نہیں کر رہا۔ بہت سی چیزیں مشاہدے سے ہوتی ہیں، تجربے سے ہوتی ہیں، آدمی اس کو لازم نہ سمجھے۔ اسی طرح سے انسان کے تھوک میں بھی شفا کا سبب اللہ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ مسبب الاسباب تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا بھائی، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اللہ اس میں سبب پیدا کر دیتا ہے شفا کا۔ لہذا اصل بات کی طرف آتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تحنیک کرنا یہ سنت ہے۔ لہذا اپنے منہ میں جب باپ اللہ اس کا رسول کا نام لینے والا ہو یا اور کوئی ہو، اور تھوڑی سی کھجور ایسے لگائے اور اس کے تالو میں ایسے شہادت کی انگلی سے لگا دی جائے، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ تحنیک ایک طریقہ تحنیک کا اور لکھا ہے کہ کسی کے پاس اس کا اپنا پہنا ہوا جوڑا یا کسی اہل علم، کسی بزرگ کا جوڑا بڑا ہے، بچے کی پیدائش اور عمر کے حوالے سے اسی کے حساب سے اس کو بنا لیا جائے، اسی کے حساب سے اس کو بنا لیا جائے، اور بچے کی پیدائش پر اس کا پہنا ہوا جوڑا اس بچے کو پہنا دیا، اس بچے کو پہنا دیا جائے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے، سمجھ کی بات ہے کہ انسان جس چیز کو استعمال کرتا ہے اس چیز کے استعمال کرنے پر اس چیز میں انسان کی شخصیت کے اثرات پڑتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ انسان جب کسی چیز کو استعمال کرتا ہے اس استعمال کی ہوئی چیز پر جس نے استعمال کیا ہے اس کی شخصیات کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں میرا عزیزو سامنے آتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جوڑا فلاں عالم دین کا ہے، یہ جوڑا فلاں، وہ روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن سلول کے بیٹے آئے، حضرت عبداللہ پکے سچے مسلمان تھے، اور ان کے باپ ابن سلول سب سے بڑھ کر منافق تھے، اللہ کی طرف سے سب سے بڑھ کر منافق ابن سلول منافقوں کا سردار، اور ان کے بیٹے عبداللہ پکے سچے مسلمان،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک مرحمت فرما، اپنی قمیض مبارک مرحمت فرما دی۔ ٹھیک ہے، یہ عمل تو حدیث سے ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کئی تجربات مشاہدات ہیں کہ انسان کے پہننے کے بعد اس پہنی ہوئی چیز پر شخصیت کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ عام مثال لے لی جائے، مثال کے طور پر علاقے میں کوئی ایسا بچہ ہے جو نافرمان ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہ گار ہے، گالیاں بکتا ہے، فحش کلام اختیار کرتا ہے، بچہ اس کی چیز لے کر آ جائے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا واپس کر دو، وہ بچہ بہت برا ہے، اس کی چیز استعمال، اس کی شخصیت کو برا نہیں کرے، اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کی چیزوں سے کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ ارے اس کی چیز استعمال کر رہے ہو، واپس کرو، وہ تو بے نمازی ہے، وہ گالیاں بکتا ہے صبح سے شام تک گالیاں بکتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، اس کی چیزیں مت استعمال کرو، ایسا نہ ہو تم پہ اثرات نہ پڑے۔ ہمارے عام مشاہدے کی بات ہے، ہم گھروں کے اعتبار سے کوئی گلی کا بچہ اگر اللہ نہ کرے ایسا اوباش ہو اور کوئی بچہ اس کی چیز لے کر آ جائے، ماں باپ فوراً کہیں واپس کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی استعمال شدہ چیزیں اس کے اثرات تم پر نہ پڑیں۔ اس کا تعلق مشاہدے سے، تجربے سے، لہذا فرماتے ہیں جب بچے کی پیدائش ہو تو تحنیک کروائی جائے، تحنیک کرانا سنت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بچے کا حق ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تکلیفوں کو ٹالتا ہے، لیکن کرنا واجب نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے کر لے، اور اگر پھر بھی نہیں کرتا واجب عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے والا دن اس کا 7واں بنتا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ 7ویں دن کرنا افضل اور بہتر ہے، اگر نہیں کر سکا تو 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں دن، جتنا ہو سکے اللہ نے گنجائش دی ہے۔ لڑکے کے اعتبار سے 2، لڑکی کے اعتبار سے 1، اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو 1 ہی کر لے، لڑکے کے اعتبار سے بھی شرعاً 1 کرنا جائز ہے۔ یہ اگر ہو سکے، اللہ نے استطاعت دی ہو، اللہ نے وسعت دی ہو، اس کے ذریعے سے بھی اولاد پر آنے والی مصیبتیں، تکلیفیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ لہذا عقیقہ کرنا بھی یہ اہتمام میں لانا چاہیے۔ 7ویں دن بچے کی پیدائش ہو گئی، 7ویں دن کا عمل ہے میرا عزیزو۔ اسی طرح سے بچے کے سر سے جو بال اکھاڑے جاتے ہیں، جتنے بال ہیں اس کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے۔ کوئی اچھا سا خوبصورت سا پھر نام رکھا جائے، 7ویں دن اچھا سا خوبصورت سا نام رکھا جائے۔ میرے عزیزو اس سے بڑھ کر کوئی نام ہوگا؟ عبد الرحمن سے بڑھ کر کوئی نام ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے ناموں کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھنا، اللہ کے صفات کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھنا، اس سے بڑھ کر کیا؟ اور اس کے بعد پھر نبیوں کا نام، یعقوب، اسماعیل، یوسف، یونس، سارے نبی گزرے ہیں، سارے نبیوں نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، نام کے اثرات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اپنے بچے کو لے کر، کہنے لگا حضرت ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا کہ کلیم۔ کلیم کے ایک معنی زخمی کے آتے ہیں، کلیم کے ایک معنی زخمی کے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نام تم نے کوئی اور رکھنا چاہیے تھا، نام تم نے کوئی اور رکھنا چاہیے تھا، لہذا کلیم کو درست کر کے آپ نے نام رکھا سلیم۔ سلیم مطلب سلامت، لہذا فرماتے جب سے یہ سلیم نام رکھا بچے نے صحت پکڑ لی۔ نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر نام اللہ عز و جل، عبد الرحمن، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے بھائی ہے۔ اور اس کے بعد نبیوں کے نام، اس نبیوں میں بھی خاتم النبیین، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس کے بعد پھر نبیوں کے نام، اس کے بعد پھر صحاباؤں کے نام۔ صحابہ میں بھی اجل جو صحابہ ہیں، خلفائے اربع، بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ان کے نام، ورنہ پھر جس صحابی کا بھی نام رکھ لیا جائے وہ صحابی کا نام برکت سے خالی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحابی کا نام تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کے معنی بتاؤ۔ اہل علم فرماتے ہیں صحابی کے معنی، نام کے معنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارے وہ نام ہی بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس صحابی کا نام آ گیا،
اگر نام غلط ہوتا تھا اللہ کے نبی تبدیل فرما دیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی نے تبدیل نہیں کیا تو گویا کہ اللہ کے نبی نے اس پہ تصدیق کر دی یہ نام درست ہے, رکھا جا سکتا ہے. لہذا صحابی کے نام کے معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں, جہاں صحابی کا نام ملے آدمی رکھنے کا اہتمام کر سکتا ہے. اسی طرح سے صحابیات کو لے لیا جائے, صحابیات کو لے لیا جائے. میرے عزیزو, ہمارے معاشرے میں ایک وبا جو پائی جاتی ہے نت نئے نام رکھنا, نت نئے نام رکھنا. میرے عزیزو, اس میں نہ یہ دیکھتا ہے آدمی کہ یہ غیر مذہب کے نام ہیں, ہندوانہ نام ہیں, یا کسی ایکٹر کے نام ہیں, یا اللہ کے نافرمانوں کے نام ہیں. میرا عزیزو, آدمی چاہتا ہے جدت ہونی چاہیے, جدت, نیا نام, لیٹسٹ نام ہونا چاہیے. ارے یا اللہ, جب نام کے اثرات بھی پڑھتے ہیں تو میرا عزیزو پھر نام تو ایسے عبداللہ, میرا بچہ تو اللہ کا غلام بنے گا. نیک نیت ہونی چاہیے نا, عبداللہ میرا بچہ تو اللہ کا غلام بنے گا. حماد میرا بچہ تو اللہ کی تعریف کرنے والا بنے گا. حامد میرا بچہ تو اللہ کی تعریف اور حمد کرنے والا بنے گا. یہ نام کے اثرات ہیں, جیسی نیات ہوتی ہیں اللہ پھر ایسے ہی فیصلہ کرتے ہیں. میرے عزیزو, اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے, ورنہ ہمارے ہاں معاشرے میں نئے نام رکھنے کی بنیاد پر بہت سے معاملات ایسے سامنے آ رہے ہیں جس کا تعلق کم علمی سے ہوتا ہے. بس نام لیٹسٹ ہونا چاہیے. کیا ہے, ایک نام رکھنے کے لیے ایک صحابہ کہنے لگے کہ اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتا ہوں منتشا, منتشا. اب وہ قرآن میں دیکھ لیا منتشا, بھائی منتشا کوئی نام ہی نہیں ہے. من کے معنی وتعز من تشا, اللہ جس کو چاہے, جس کو من, تشا چاہے, من الگ ہے تشا الگ ہے. من شخصیت کے لیے ہے, تشا فعل ہے. من تشا دونوں لکھے ہوئے مل گئے, لہذا من تشا. ایک لفظ قرآن میں آ گیا وریشا, وریشا کوئی نام نہیں ہے, واو الگ ہے ریشا الگ ہے. اور زینت, اللہ کہتا ہے قرآن میں قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, ہم نے لباس کو اتارا تاکہ یہ تمہارے سطر کی حفاظت کرے, تمہارے سطر کو چھپانے والا ہو جائے, اور ہم نے لباس کو اتارا اور زینت بن جائے, ریشا. اب دونوں کو ملا لیا وریشا. اب آپ لغت میں ڈھونڈتے پھرے وریشا کوئی نام ہے, کہیں نہیں ملے گا نام وریشا, اور پھر آدمی کیا سمجھے گا لیٹسٹ نام ہے. کہیں نہیں مل رہا تو لیٹسٹ نام ہے, چلو یہی رکھ دیا. اگر اہل علم سے پوچھا جائے کہ واو الگ ہے ریشا الگ ہے. لہذا یہ بھی بہرحال حق ہے. یہ تمام حقوق کے بعد اللہ کا نام سکھانا, اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف, محمد کا نام, یہ سارے اولاد کے حق والدین پر آتے ہیں. جہاں باپ چاہتا ہے میرا بچہ میرا حق ادا کرے, وہیں پر اللہ اس کا رسول چاہتا ہے کہ باپ بچے کا حق ادا کرے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا